علیکم فرینڈس، میں ڈاکٹر وید سنزیر آج آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین اور انٹرسٹنگ ٹاپک لے کے آئے ہوں. اور یہ جو ٹاپک ہے یہ آج کے موقع کی مناسبت سے بھی ہے، یعنی کہ بڑی عید کی مناسبت سے. تو بڑی عید یعنی کہ قربانی والی عید، جس پر مسلمان جو سنت ابراہیمی پوری کرتے ہیں اور جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں ان جانوروں کو پیش کرتے ہیں. تو اس موقع پر جو ہے جانوروں کی خرید و فروخت جو ہے وہ کی جاتی ہے. تو جانوروں کو خریدتے وقت بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. تو یہ ویڈیو اسی بارے میں بنائی جا رہی ہے تاکہ وہ لوگ جو اس بارے میں زیادہ اویئر نہیں جانوروں کی خرید کے بارے میں، تو ان کو کافی مشکلات پیش آتی ہے. تو ان کے کچھ سوالات کا جو ہے وہ جواب دیا جائے گا اس ویڈیو کے اندر. تو اس ویڈیو کو فردر دیکھنے سے پہلے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں. تو ہمارے دیہات کے لوگ تو کافی کچھ جانتے جانوروں کی خرید کے بارے میں، لیکن جو شہر کے لوگ ہیں تو ان کو کچھ مشکلات پیش آتی ہیں اس موقع پر. تو جب آپ منڈی جانے لگیں جانوروں کی خرید کے لیے تو سب سے پہلے تو اپنی قریبی منڈی کا انتخاب کریں. ٹھیک ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جانور لانے میں آسانی رہتی ہے. دوسرا، جب آپ منڈی میں جائیں تو اول تو اپنا جو ہے فیس ماسک وغیرہ یہ لازمی یوز کریں، تاکہ جو ہے وہاں پہ جو مختلف قسم کے گرد ہیں اور جراثیم جو مختلف شہروں سے مختلف اینیمل آئے ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت سارے جراثیم بھی لاتے ہیں، تو ان سے آپ بچ سکیں. پھر جب آپ نے جانوروں کا انتخاب کرنا ہے تو پہلے ساری منڈی کا ایک مرتبہ وزٹ لازمی کریں اور مختلف جانور جو ہے نا جو آپ کو نظر کو اچھے لگیں ان کا انتخاب کر لیں اور ان کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں. تو سب سے پہلے جب آپ جانور کو دیکھنے لگیں گے تو آپ نے یعنی کہ چھوٹا جانور، یہ ویڈیو بیسکلی چھوٹے جانوروں کے بارے میں ہے، بھیڑ بکری اور کی خرید و فروخت کے بارے میں. تو جب آپ چھوٹا جانور خریدنے لگیں تو سب سے پہلے تو آپ نے اس جانور کے چاروں طرف جو ہے نا وہ چکر لگانا ہے. چکر لگا کے اس کو دیکھنا ہے، تمام طرف سے اس کو جو ہے آپ نے ایک مرتبہ اس کا مشاہدہ کر لینا ہے. اس کا سر، اس کے جسم، اس کے جو بیک سائڈ ہے، ان ساروں کو آپ نے گھوم کے جو ہے نا اچھی طرح دیکھ لینا ہے. آپ کو وہاں پہ بظاہر اسکن کے اوپر آپ جب جلد دیکھنی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جلد کے اوپر کوئی زخم وغیرہ تو نہیں ہے، یا جلد پہ کہیں اس قسم کے بال تو نہیں اڑے ہوئے جو گول پیچز میں ہوں، تو یہ اکثر جو ہے فنگس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ کچھ اور جلدی بیماریاں جو ہیں جو آپ کو دیکھنے سے ہی پتہ لگ جاتی ہیں، وہ ساری آپ نے اس وقت دیکھ لینی ہے کہ جانور کو اس قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. پھر سیکنڈ چیز جو ہے نا آپ نے ان کو دیکھنے ہوتے ہیں کہ جو ان کے دانت کا جو فارمولہ وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو بھیڑ وغیرہ ہیں یہ 6 مہینے کی عمر میں ان کی قربانی لگ جاتی ہے جب یہ 6 مہینے عمر کی ہوتی ہیں، اور جو بکرے وغیرہ بکریاں ہیں یہ 1 سال کی عمر میں جب ان کی عمر ہو تو وہ آپ کو دانت دیکھنے پڑتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے جو کامن ٹرمز استعمال کی جاتی ہے وہ دوندا، چوگا اور چھیکے والی ہیں. تو آپ نے وہ دیکھنے کہ اس کے 2 دانت ٹوٹ کے نئے ہیں یا 4 دانت ٹوٹ کے نئے ہیں یا 6 دانت ٹوٹ کے نئے ہیں. تو یہ آپ نے سب چیزیں دیکھ لینی ہیں. تو ان کے نیچے والے دانت ہوتے ہیں حلال جانوروں کے جو ہیں، تو آپ نے یہ دیکھنے ہوتے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں گے. اس کے بعد آپ نے جناب اس کے دیکھ لینا کان وغیرہ دیکھ لینے، کان پہ کوئی کٹ وغیرہ نہ ہو، کیونکہ عموماً جو فارم والے ہیں جانور ان کے کان پہ ان کی شناخت کے لیے کٹ وغیرہ لگا دیے جاتے ہیں مختلف. تو آپ نے یہ دیکھ لینا اچھے سے کہ کان وغیرہ پہ کوئی کٹ نہ ہو، زخم نہ ہو، پیپ وغیرہ نہ پڑی ہو. تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے. اگر وہاں پہ پیپ وغیرہ پڑی ہوگی تو اس کی اسمیل وغیرہ بھی آپ کو دور سے ہی آ جاتی ہے. تو یہ آپ نے اچھے سے مشاہدہ کر لینا ہے. دوسری چیز آپ نے پھر ایسے جانور کو چلا کے دیکھنا ہے. تو آپ نے چلاتے اس کو جو ہے نا تھوڑا سا فاصلے تک جو ہے نا چلائیں. تو کوشش کریں کہ وہ اپنے ہاتھ سے چلائیں، کیونکہ جو بیچنے والے ہوتے ہیں یہ اس قسم کہ اگر کوئی فالٹ ہو چلانے میں، اس کی ٹانگ میں کوئی مسئلہ ہو یا اور کوئی جسم کا مسئلہ ہو، تو یہ اس کس طرح جانور کو پکڑتے ہیں کہ وہ فالٹ جو ہے نا چھپ جاتا ہے اور عام بندے کو جو نیا خریدنے والا ہے اس کو وہ فالٹ نظر نہیں آتا. تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو جانور کو چلانا ہے یا اس کو فری چھوڑ دینا ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ آپ جانور کو چھوڑ دیں اور یہ خود ہی چلے. تو جب وہ چلے گا تو آپ نے اس کی ٹانگوں کا خاص طور پر مشاہدہ کرنا ہے، کوئی ٹانگ اٹھا نہ رہا ہو یا اس میں لنگڑاہٹ نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھیں اس کے کھر دیکھ لینے ہیں کہ کھر اس کے بالکل ٹھیک ہوں، کھر ٹوٹے ہوئے نہ ہوں. تو جب آپ اس کو چلائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں ان چیزوں کا پتہ لگ جائے گا. سیکنڈ چیز آپ نے جو ہے نا یہ دیکھنی ہے کہ اس کی آئیز وغیرہ آنکھیں جو ہیں وہ بالکل نارمل ہوں، آنکھوں کے اندر کوئی فالٹ نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی بھینگا پن نہ ہو یا کوئی موتیا وغیرہ اس قسم کے مسئلے نہ ہوں. تو یہ آپ نے اس کو دیکھ لینی ہے. پھر آپ نے اس کے جو ہے ہونٹ وغیرہ اور زبان نکال کر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ان میں وائرل ڈیزیزز ہیں بھیڑ بکریوں میں جن کی علامتیں خاص طور پر منہ میں ظاہر ہوتی ہیں، چھالے وغیرہ اس قسم کے، ان کے تھوک وغیرہ بہنا یا اسمیل آنی. تو یہ آپ چیزیں دیکھ لیں وہاں پہ، اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا. پھر آپ نے جو ایک اور بہت خاص چیز دیکھنی ہے وہ میل گوٹ کے بارے میں ہے کہ ان میں ایک جو بائی سیکشول جو اینیمل ہوتے ہیں جن میں میل اور فیمیل سے جو سیکس آرگن ہے وہ ایک ہی اینیمل پہ ہوتے ہیں.
تو آپ نے جسے اس میں ہمیں کنج وغیرہ کہا جاتا ہے، تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ اس کے جو ٹیسٹیز ہوں وہ نارمل ہوں، ٹھیک ہے. اگر نان آپریٹڈ ہے تو ٹیسٹیز اس کے نارمل ہونے چاہیے، جو کپورے ہیں وہ بالکل نارمل ہوں اور ڈسینڈنگ یعنی کہ نیچے کی طرف لٹکے ہوئے ہوں. اس کے علاوہ اس کی پیشاب کی نالی آپ نے دیکھ لینی ہے کہ وہ بالکل نارمل ہو، اور کیونکہ کئی مرتبہ جو ہے پیشاب کی نالی کے اندر بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں، تو آپ نے وہ دیکھ لینے کہ پیشاب کی نالی جو ہے نا اس کی نارمل ہو. اور اس کا جو جینیٹل آرگن یہ آپ نے دیکھ لینے ہے. اس کے علاوہ جو وہاں سے وہ مہنگیاں کرتا ہے تو یہ آپ نے خاص طور پہ اس کا مشاہدہ کر لینا ہے کہ وہ بالکل نارمل ہو. تو یہ 2-3 چیزیں جو آپ کو دور سے نظر نہیں آتی بلکہ آپ کو ان کا جو ہے نا بغور مشاہدہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ سب چیزیں آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جانور نارمل ہے یا نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے آپ اس کو پھر جو ہے جانور کے ساتھ اس کے ساتھ قیمت طے کر لیں اور آپ جو ہے نا اس کو خرید لیں. یہاں پہ بہت مرتبہ عید کے موقع پہ تو خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے ڈیفالٹ والے جو مسئلے والے جانور ہیں وہ فروخت کر دیے جاتے ہیں. تو اس کے اندر اور جو ایک کامن مسئلہ آتا ہے وہ جانوروں کو آٹے وغیرہ پلائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے موقع پر جانوروں کا پیٹ بہت زیادہ پھول جاتا ہے. تو جب سبز چارہ جانور کھائے گا یا ونڈا وغیرہ کھائے گا تو اس کا پیٹ اس قدر نہیں پھولتا جس قدر جو ہے نا وہ جو یہ ہے آٹا وغیرہ جو ان کو پلایا جاتا ہے پانی میں گھول کے، اس سے جو ہے تبخیر ہوتی ہے، پیٹ میں گیس پیدا ہوتی ہے میدے میں اور میدا پھول جاتا ہے. تو اس کا میدا جو ہے جانور کا وہ بائیں سائڈ سے دیکھا جاتا ہے. اگر آپ بائٹ سائڈ کے جو ان کے ادھر ریجن ہوتا ہے پسلیوں کے اور کولے کی ہڈی کے درمیان میں تکون بنتی ہے وہاں پہ، تو وہ ریجن کو آپ ہاتھ لگائیں گے تو اگر اس میں گیس ہوگی تو جانور بہت بری طریقے سے جو ہے نا وہ اس کا میدا وہ پھولا ہوا ہوگا. تو ایسا جانور جو بہت زیادہ میدا پھولا ہوا اکثر ان کے اندر ایک بیماری ہے جسے لیکٹک ایسیڈوسس یا کاربوہائیڈریٹ انگارجمنٹ کہتے ہیں. تو جو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے یہ خون کے ذریعے دماغ تک جاتی ہے اور پھر کافی سارے مسئلے جو ہے نا وہ اگلے 3-4 گھنٹے میں پیش آ سکتے ہیں. تو اگر اس قسم کا جانور ہو اس کا میدا بہت زیادہ پھولا ہو اور وہ چلنے سے مسئلہ ہو اس جانور کو، تو ایسا جانور جو ہے نا وہ خریدتے وقت احتیاط کریں یا نہ خریدیں. اور اس کے اندر ان میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ جب آٹے وغیرہ پلائے جاتے ہیں تو اکثر جانور کا جو پیشاب وغیرہ رک جاتا ہے، جو بعد میں بہت ساری کمپلیکیشن اس کے اندر آتی ہیں، مسئلے وغیرہ آ جاتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ اس کا میدا وغیرہ دیکھ لیں، میدا نارمل ہو. اگر وہ آپ کے سامنے مہنگیاں کر لے تو یہ تو پھر تو مطلب جو ہے نا اس کے اندر گیس وغیرہ نہیں ہوگی، گیس مہنگیوں کے ساتھ نکل جاتی ہے. تو یہ بہت بہترین سائن ہوتا ہے جانور کا. اس کے علاوہ اگر اس نے پیشاب کر لیا تو یہ بھی بہت بہترین سائن ہوتا ہے. پھر آٹا پینے کے بعد جانور کو پیاس بار بار لگتی ہے، تو جانور کو جب وہ اس کو اندر پانی پیش کرتا ہے تو وہ پانی پی رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ بتاتا ہے کہ جانور بہت صحت مند ہے. تو ان چیزوں کا آپ کو وہاں پہ خیال رکھنا ہے خریدتے وقت. اس کے بعد اگر یہ ساری چیزیں نارمل، اس کی جلد بھی نارمل ہو اور اس کا منہ بھی نارمل ہو اور اس کی پیشاب والی جگہ اور یہ مہنگی والی جگہ اور پخانے والی جگہ یہ سب چیزیں نارمل ہو، جن کے اوپر ایسے کوئی مسئلے ہوں، اس کے چال ڈھال بالکل نارمل ہو، چلتے وقت اس کو مسئلہ نہ ہو، تو پھر ایسا جانور وہ خرید کے قابل ہو جاتا ہے. پھر آپ نے اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر گوشت کی کیا مقدار ہے اس کی ہڈیوں کے اوپر. تو جو خریدتے رہتے جانور وہ سب سے پہلے جا کر تو ایسے جانوروں کے جو ہے جو ریڑھ کی ہڈی ہے جو پیچھے بیک سائڈ سے جو کولے کی ہڈی کے ساتھ آگے لگ رہی ہوتی ہے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں. اور اگر تو وہ جانور گوشت والا ہوگا یعنی کہ اچھا صحت مند ہوگا تو اس کی یہ ہڈیاں گوشت سے بھری ہوئی ہوں گی، اور اگر جانور کمزور ہوگا تو اس کی یہ ہڈیاں خالی نظر آ رہی ہوں گی. اس کے علاوہ اس کی پسلیاں بہت زیادہ ابھری ہوئی ہوں گی جن میں گوشت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے ایسا جانور کی ٹانگیں بہت زیادہ جو ہے پتلی ہوں گی. تو اس سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جانور جو ہے اس کی کیا پوزیشن ہے. ایسا جانور جس کا پیٹ بہت زیادہ لٹکا ہوا، ضرورت سے زیادہ لٹکا ہوا، اور اس کی پسلیوں کے اوپر جو یہ ریڑھ کی ہڈی ہے یہ صحیح طریقے سے نظر آ رہی ہو، تو اس کا مطلب ہے یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ جانور کے پیٹ میں کیڑے، اور ایسا جانور اچھی کنڈیشن میں نہیں رکھا گیا. جانور کے کوٹ سے یعنی کہ آپ جو جانور کی جلد ہوگی اس کے اوپر جو بالوں کی تعداد سے کہ بال جگہ جگہ سے جھڑے ہوئے ہیں یا مکمل طور پر بال موجود ہیں، اس سے اور ان کے بالوں کی چمک سے، جلد کی چمک سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جانور اچھی کنڈیشن میں رکھا گیا، اچھی خوراک میں رکھا گیا یا اچھی حالت میں نہیں رکھا گیا. کیونکہ عموماً جن جانور کے اندر کیڑے موجود ہوں یا اس کو خوراک اچھی نہ دی گئی ہو یا اس سے فیمیل بکری سے بار بار بچے لیے گئے ہوں، تو ایسا جانور جو ہے وہ بے انتہا کمزور ہو جاتا ہے، اس کی جلد پر چمک بھی نہیں ہوتی، اس کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ مسئلے جو ہیں وہ پیش آتے ہیں. تو کوشش کریں کہ ایسی جانور کا انتخاب کریں جس کی جلد جو چمکدار ہو. تو ان ساری چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو جو ہے نا فردر زیادہ مسئلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. بہت شکریہ. اس بارے میں اگر آپ کے فردر کوئی کویشچن ہو تو کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.